ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں بہت ساری یونیورسٹیز میں ڈلیور کر چکا ہوں اینڈ آئی تھنک دس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس آف آر لائفز. ہر انسان کی زندگی میں کچھ خوف ہوتے ہیں اور ان خوفوں میں سے جو سب سے بڑے خوف ہیں وہ کچھ ہیں. فائنینشیل فیئر کہ میری لائف میں فائنینشیل اسٹیبلٹی کبھی اچیو کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. مجھے کہیں میں غریب اور فقیر نہ ہو جاؤں, کہیں ہمیں سب کچھ بیچنا نہ پڑ جائے, فائنینشیل اسٹیبلٹی کا فیئر. دوسرا ریلیشن شپس, لوگ کہیں بدل نہ جائیں, میری وائف بدل نہ جائے, میری اولاد میرے ساتھ برا سلوک نہ کرے, میرے گھر والے میرے ساتھ کیسا بیہیویئر رکھتے ہیں. اینڈ دا تھرڈ فیئر از سیلف امیج, میرا پرسیپشن, میرا امیج لوگوں کے بارے میں کیسا ہے, لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کہیں وہ میرے بارے میں برا گمان تو نہیں کرتے, مجھے حقیر, کمتر, کمزور تو نہیں سمجھتے, میرے بارے میں ان کی تھنکنگ کیا ہے. سو ول بی ٹاکنگ اباؤٹ 3 پرنسپلز آف اے سکسیزفل لائف, کہ ایسے اصول جس سے نہ ہی صرف انسان کی دنیا بہترین ہو جاتی ہے بلکہ اسے آخرت بھی کمال کی ہو جاتی ہے. اور یہ اصول بائی دا وے میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں, یہ اصول صحابہ کی جنریشن سے لے کے آج تک نیک لوگوں میں, پائس پریڈیسیسرز میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اور یہ 3 اصول وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنی زندگیوں میں یاد کرایا کرتے تھے, اور اکثر ملتے یا خط لکھتے یا نصیحت کرتے تو انہی 3 اصولوں کے بارے میں ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرایا کرتے تھے. سو نمبر 1 پرنسپل, من عمل للآخرہ کفاہ اللہ امر الدنیا ہو, جس نے اپنی آخرت کو ٹاپ پرائرٹی پہ بنا لیا, جس نے آخرت کے لیے عمل کر لیا, اللہ اس کے دنیاوی افیئرز کی رسپانسبلٹی لے لیں گے. اللہ اکبر. یعنی جس کی پرائرٹی لسٹ پہ آخرت نمبر 1 ہوئی, آخرت کا بنانے کا ٹاپ پہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ میں بس مسجد میں بیٹھ جاؤں اللہ اللہ کروں؟ نہیں 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 نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف ہر سال نفلی حج کروں, عمرے کروں؟ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا میری ٹاپ پرائرٹی پہ ہے, میں اپنے کام میں ایکسیلنٹ ہوں, میں اپنی جاب کروں, دنیا کماؤں, رشتہ داروں کے ساتھ رہوں, فزیکل فٹنس پہ خیال رکھوں, سلیپ مینجمنٹ کروں, ٹائم ویژن مینجمنٹ رکھوں. بٹ جب آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر, مجھے پتا ہو میری پرائرٹیز کیا ہیں. مجھے پتا ہو کہ دس میٹنگ ول ٹیک اے پاز ہیئر اینڈ دین ول گو پرے صلاح اینڈ دین کم بیک. من عامل الآخرہ کفاہ اللہ امر الدنیا ہو, جو آخرت کے لیے کام کرے گا اللہ اس کے دنیاوی امور کی رسپانسبلٹی لے لیں گے. آخرت کو ٹاپ پرائرٹی بنانا, فری یور سیلف فار دا ورشپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس پرنسپل کو بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیات سپورٹ کرتی ہیں. ان میں سے چند. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں, یعنی حدیث قدسی ہے, یہ ابن آدم, اے آدم کی اولاد, تفرغ لعبادتی, اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے تھوڑا سا فارغ کر لے. املا صدرک غنن واسد فقرک, میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا, تجھے مالدار کر دوں گا, وہ اسد فقرک, اور فقیری کو تجھ سے کھینچ لے جاؤں گا, تو پھر کبھی فقیر نہیں ہوگا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا, وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ, میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور فقیری کو بھی تجھ سے دور نہیں لے جاؤں گا. اللہ اکبر. اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس رب نے تجھے 24 گھنٹے دیے ہیں نا, اس کے لیے 24 منٹ نکال لیا کر, فرض نمازیں پڑھا کر, اپنی زبان کا اچھا استعمال کر, گالی گلوچ نہ دیا کر, سود کو نہ پریفر کر, میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر. سبحان اللہ, there are some people who are praying, وہ نماز پڑھے ہوتے ہیں بٹ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں کیا ہوتا, وہ اپنی جاب, اپنی بزنس, اپنی پولیٹکس, اپنی حساب کتاب میں لگے ہوتے ہیں. and there are some people جو مسجد سے نکل بھی آئے ہیں اور آگے اپنے کام کاج کر رہے ہیں, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, وہ ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت یا مال کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. فار ایگزامپل, ایک بیٹا جب کسی جگہ پہ ٹرپ پہ جاتا ہے تو واپس آتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے, بیٹا میں تجھے بڑا یاد کیا میں نے تجھے.
تو کیا وہ بیٹا 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 یا اس کا نام عبداللہ 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 کر دیا تھی؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں تھا، وہ دل میں یاد کری تھی. تو انسان فرائض پہ بھی عمل کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے، اللہ کو اپنے ٹاپ پرائرٹی پہ بنائے، سودی جاب کا انکار کرے، گناہ کا، بد نظری کا، جھوٹ کا، پون ایڈکشن، اینی کائنڈ آف ایڈکشنز کا انکار کرے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کرے. املأ صدرک غنن، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تو مالدار ہو جائے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیس الغنى عن کثرت العرض ولکن الغنى غنى القلب. زیادہ تونگری، زیادہ مالداری پیسے میں نہیں ہے، یہ بینک بیلنس میں نہیں ہے، یہ تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی 5 ارب پڑا ہوا ہے، نہیں نہیں نہیں. ولکن الغنى غنى القلب، اصل دل کی ریچنس ہے، اصل دل جس کا امیر ہوتا ہے اس کو لائف گزارنے کا مزہ آتا ہے. تو املا صدر کا غنن، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، تو مالدار ہو جائے گا. واسود فقرک، اور فقیری کو تو سے دور لے جاؤں گا، کیونکہ تو نے اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کیا تھا، مجھے ٹاپ پہ رکھا تھا. وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. وَلَمْ أَصُدَّ فَقْرَكَ، اور فقیری کو بھی تو سے دور نہیں لے جاؤں گا. اللہ اکبر. یعنی تو تیری لیے دنیا پرائرٹی ہوگی، تو سب کام دنیا کے لیے کر رہا ہوگا، مگر پھر بھی تو فقیری سے دور نہیں جائے گا، پھر بھی غربت سے دور نہیں کی جائے گی، اور تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیا جائے گا. تو کبھی کورٹ کا چکر، کبھی کچہری کا چکر، کبھی تھانوں کا چکر لگا رہا ہوگا. اللہ سخط اللہ علیہ وسخط علیہ الناس، کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ بھی راضی ہو جاتے ہیں اور اسے لوگ بھی راضی ہو جاتے ہیں، اللہ لوگوں کو بھی اسے راضی کر دیتے ہیں. اور جو اللہ کو ناراض کرتا ہے لوگوں کی رضا کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، تم گرینڈ فینسی ولیمہ نہیں کر رہے، تم ناچ گانا نہیں، تم نے اسٹیج نہیں لگوایا ڈانس فلور، تم نے ڈسکو لائٹس نہیں لگوائیں، تم نے گرینڈ برائڈل شاور نہیں کیا، تم کب سے مولوی ہو گئے، تم کب سے ڈرگس چھوڑ دیے، تم تو کانسرٹس کی شان ہوا کرتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا. تو جو لوگوں کو راضی کرتا ہے اللہ کو ناراض کر کے، اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں تمام لوگوں کے دن ہیں. ان قلوب بنی آدم کلہا بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں تمام لوگوں کے دل ہیں. کقلب واحد، جیسے ایک دل ہوتا ہے، یصرفہ حیث یشاء، وہ جس طرف چاہے پھیر دے. لوگوں کو آپ کے خلاف کر دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اور لوگوں سے آپ سے محبت کروا دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. تو یہ 3 پرنسپلز ہیں جو ہمیں یاد رکھنے ہیں. آخرت کو اپنے ٹاپ پرائرٹی بنائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دنیاوی افیئرس سے ذمہ داری لے لے گا. اپنی سیکرٹ لائف کو پاک کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے پبلک افیئرس کو سارٹ آؤٹ کر لے گا. اور اپنا اور اللہ کا ورٹیکل کنیکشن مینٹین رکھیں، اللہ کو ناراض کبھی نہیں کرنا، لوگ بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پرنسپلز پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہمت اور طاقت دے کہ ہم دین